اعلان کیا گیا ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایم کیو ایم کا حکومت کا ساتھ دینے سے انکار۔ متحدہ اپوزیشن کے ہمراہ آج شام پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے سامنے جو 27 نکاتی ایجنڈا رکھا گیا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایم کیو ایم کے سینئر رہنما میڈیا کے سامنے رکھیں گے تمام تر معاملات۔ مزمل سہروردی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مزمل صاحب، صورتحال پنجاب کے بعد سندھ کی بھی اکثر تبدیل ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے بھی اب فیصلہ کر لیا، متوقع ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے اب 4 بجے کی پریس کانفرنس میں میڈیا کے سامنے رکھا جائے گا کہ اب اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ وہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی نہیں گئے ہیں، انہوں نے اپنے استعفے بھی کابینہ سے بھجوا دیے ہیں۔ رات 1:30 بجے انہوں نے اس کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کا معاہدہ پر تو سب نے دستخط کیے ہیں، دیکھیں نا، ان کے معاہدے پر تو شہباز شریف، زرداری، بلاول، فضل الرحمان سب نے ان کے ساتھ ضامن بن کے دستخط کیے ہیں۔ وہ تو سب سے بڑے بینیفیشری رہے کیونکہ انہوں نے آخر میں فیصلہ کیا ہے، تو وہ سب سے زیادہ فائدے میں رہے۔ مزمل صاحب، پھر ایم کیو ایم کے ایسے کیا تحفظات تھے جو موجودہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ تحفظات دور نہیں کر سکتی تھی؟ اپوزیشن کے پاس ہی جانا کیوں پڑا ایم کیو ایم کو، چونکہ 27 نکاتی ایجنڈا دیا گیا ہے؟ بالخصوص جو ان کے تحفظات تھے وہ چیدہ یہی تھے کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، پھر اس کے علاوہ جو ان کے جو تحفظات تھے مردم شماری کے حوالے سے۔ آپ کے پاس اس متعلق کیا خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں، ایم کیو ایم کا سب سے بڑا جو تحفظ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ کہ دونوں کی انتخابی بیٹل گراؤنڈ سیم ہے۔ پی ٹی آئی ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ کراچی سے پی ٹی آئی نے جو سیٹیں لی ہیں وہ اس کی سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی لے گئی ہے ان سے، تو وہ سب سے پہلے تو اس سے اتحاد تو نہیں کر سکتے جس کے ساتھ انہوں نے کل انتخابی مارکا لڑنا ہے۔ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں یا پی ایم ایل این کے ساتھ کرتے ہیں تو انہوں نے کراچی میں ایم کیو ایم کے مقابلے پہ الیکشن تو نہیں لڑنا ہے۔ ایم کیو ایم کو ایک فری ہینڈ ملتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف۔ اگر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی نے بھی کراچی میں الیکشن لڑنا ہے، ایم کیو ایم نے بھی لڑنا ہے۔ 3.5 سال کیا ہوا ہے؟ اگر کراچی کا کوئی پیکج بھی ہے تو پی ٹی آئی کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کا کریڈٹ ان کو ملے، ان کا گورنر کرے، ایم کیو ایم کو نہ ملے، کیونکہ پی ٹی آئی کراچی سے اپنی سیٹیں بڑھانا بھی چاہتی تھی اور موجودہ سیٹوں کو برقرار بھی رکھنا چاہتی تھی۔ لہذا اگر ایم کیو ایم اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جاتی تو اس کی کراچی کی ساری سیاست ہی خراب ہو جاتی۔ ان کے لیے تو اسی کے ساتھ جانا ہے نا جو ان کے ساتھ کراچی میں شیئرنگ نہ کرے، کراچی فری ہینڈ دے، تو وہ تو اپوزیشن۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی جو کلیش ہے اس کی تو ایک ہسٹری ہے نا۔ اب جو ایم کیو ایم کے کراچی میں جو دفاتر بند ہیں اس حوالے سے بھی یقیناً انہوں نے اپوزیشن سے بات کی ہوگی۔ پھر اب جو آئندہ کے 2013 کے انتخابات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم اپنی سیٹیں مزید بڑھا سکتی ہے اس 2013 کے انتخاب میں؟ چونکہ ابھی کی جو ڈیولپمنٹ تھی حکومت کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اور وزارت دینے کا ہم نے کہا تھا ایم کیو ایم کو، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائیں حکومت کے ساتھ۔ تو ابھی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہیں بنتی ہوئی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو تنازع ہے وہ شہری اور دیہی سندھ کا تنازع ہے۔ جیسے پنجاب میں جنوبی اور سینٹرل پنجاب کا تنازع ہے، وہ تنازع تو پنجاب میں بھی موجود ہے، کے پی میں بھی موجود ہے، بلوچستان میں بھی موجود ہے، اس طرح کا تنازع۔ لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی کوئی کامن بیٹل گراؤنڈ نہیں ہے۔ وہ دیہی سندھ میں ہے، وہ شہری سندھ میں ہے کی پارٹی ہیں، اس لیے ان کا کوئی انتخابی تنازع نہیں ہے آپس میں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا انتخابی تنازع تھا اور اگلا سال الیکشن کا سال ہے۔ اگر اس سال نہیں بھی الیکشن ہوتے، عمران خان بچ بھی جاتے ہیں، تو اگلے سال تو الیکشن ہونے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے مقابلے پہ لڑنے ہیں ایم کیو ایم کو۔ تو ان کے لیے تو زیادہ آسان یہی ہے کہ وہ سندھ حکومت میں بیٹھ جاتے، مرکز میں حکومت مل جائے تو وہ بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم ان کو کراچی میں کام کرنے کی تو ہونی چاہیے نا، ان کی سیٹیں اپنی سیکیور ہوں، تو وہ تو اپوزیشن سے ہی مل سکتا تھا ان کو۔ لہذا سب کا خیال تھا کہ اگر وہ سیاسی فیصلہ کریں گے تو اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے، دباؤ کا فیصلہ پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کا ہو سکتا۔ تو اب یہ جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے، یہ سندھ کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، بالخصوص کراچی کی، اس کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے؟ چونکہ انہوں نے تو سر توڑ کوشش کی، گورنر سندھ عمران اسماعیل رات کو گئے، اعلان کرنے سے بھی روکا، منانے کی بھی کوششیں کی، تو اب کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے؟ چونکہ پنجاب کی صورتحال تو سب کے سامنے، وفاق کی صورتحال بھی، میں سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کے آنے سے تو اب منحرف ارکان کی بھی ضرورت نہیں رہی نا۔ اب منحرف ارکان اور سپریم کورٹ کا جو ریفرنس ہے وہ عدم اعتماد میں ارریلیونٹ ہو گیا۔ اگر اپوزیشن اپنے منحرف ارکان قومی اسمبلی میں نہیں بھی